اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال آیت نمبر 65 تک ہم نے کر لی تھی۔ آج ہم 66 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کم طاقت والا کون ہے۔ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ اگر مسلمان ثابت قدمی سے لڑتے ہیں تو 20 مجاہد جو ہیں وہ 200 کے اوپر اور 100 مجاہد 1000 کے اوپر غالب رہیں گے، یعنی وہ ان کو ڈیفیٹ کریں گے۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کو قائم کرنے کی خاطر وہ ثابت قدم ہو کے لڑائی کرتا ہے، پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچتا، ڈرتا نہیں ہے، بھاگنے کا نہیں سوچتا میدان جنگ سے۔ اس کو اللہ کے اوپر اور اپنے ایمان کی طاقت کے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جو 20 لوگ ہوتے ہیں وہ 200 لوگوں کے اوپر بھی بھاری ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں۔ پیچھے اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 کے اوپر بھاری رہیں گے، اور 100 ہوں گے تو 1000 کے اوپر بھاری رہیں گے۔ آیت نمبر 65 میں ہم نے پڑھا کہ ثابت قدمی سے لڑو تو تم کافروں کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ اب آیت نمبر 66 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے، تم اگر 1000 ہوگے تو 2000 کے اوپر غالب آ جاؤ گے صبر کے ساتھ۔ پچھلا حکم صحابہ رضی اللہ عنہم پر، یعنی ان کو اچھا نہ لگا اللہ کا حکم، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے اور 20 جو ہے وہ 200 کے لیے اور 100 جو ہے وہ 1000 کے لیے کافی ہے، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر ہٹنا ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی کمی کی، یعنی اس کو چینج کیا، تخفیف کی اس میں، اور 1 اور 10 کا وہ جو تھا اس کو کمبینیشن کو کیا، اس کو کم کیا، اور 1 اور 2 کا جو تناسب تھا اس کو بڑھا دیا۔ یعنی اس تناسب کے اوپر جہاد ضروری ہے، اس سے کم کے اوپر غیر ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر 20 لوگ اگر یعنی کہ 200 بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو منکر ہے، اور آپ 100 ہو تو آپ ان 200 سے لڑائی کرو گے، اور اگر آپ 1000 ہو اور آپ کے سامنے 2000 کی تعداد ہے تو پھر آپ ان سے لڑائی کرو گے۔ یعنی کہ لڑائی کرنے کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ریشو جو بتا دیا کہ اتنے لوگ اگر آپ کے خلاف آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی تعداد اگر اتنی ہے تو آپ ان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ لوگ تو 1000 اور آپ کے سامنے 20 بندے ہیں تو آپ ان سے جہاد کرنے چل پڑے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سامنے والے ہیں وہ بھی اتنے ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بتائی ہے۔
اور یہ کہ ثابت قدمی کی اہمیت اللہ نے اس میں بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو لیکن اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 جو تھے باقی وہ قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک پہلی جنگ تھی، جنگ بدر۔ اس لیے قیدیوں کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا صحابہ کرام کو، کیونکہ پہلی جنگ تھی تو یہ نہیں تھا پتہ کہ جو لوگ قید ہو جاتے ہیں، جن کو یعنی کہ وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، وہ ان کا کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس بارے میں احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ جن کو ہم نے قید کر لیا ہے ان کے ساتھ ہم کیا کریں، ان کو قتل کر دیں یا ہم ان کے بدلے میں ہم فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں۔ کافروں سے فدیہ لے کے ان کے جو ساتھی ہیں، فدیہ یعنی کہ کچھ رقم ہوتی ہے وہ لے لی جاتی ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دونوں باتیں کی جا سکتی تھی، دونوں ہی بہتر تھی، دونوں باتوں پہ غور کیا سب نے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات کو دیکھا جاتا ہے، حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، تو اس حالات کے حساب سے پھر بہتر صورت جو بھی ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کی جو کفر کی طاقت ہے نا، اور ان کی جو قوت ہے، جو شان و شوکت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ کافروں کے بڑے کہہ لیں کہ ایک سردار قسم کے بندے ہیں، جو کافروں کو اپنے ساتھ لگا کے مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ یہ آزاد اگر ان کو کر دیا تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے، بہتر یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رائے اس کے اپوزٹ تھی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اس مال سے جو یہ فدیہ دیں گے، جو پیسہ یہ مال بھی ہمیں دیں گے، جو بھی طے پائے گا جو ہم ان سے لیں گے، اس سے آگے نیکسٹ جنگ کی ہم ان کے ساتھ تیاری کر لیں گے، ہمارے پاس مال اور اسباب آ جائے گا، تو نیکسٹ ہم جو جنگ ہوگی وہ اس کی ہماری تیاری زیادہ اچھی ہو جائے گی، مال و دولت آ جائے گا ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، حتی یسخن فی الارض، یہ اس میں آتا ہے نا۔ یعنی جنگ، ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ملک میں اگر کفر پھیلا ہوا ہے تو جنگ زیادہ ضروری ہے۔ تو اس وقت تو عرب میں کفر تھا بہت زیادہ، کافر بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو ان کو مارنا، قتل کرنا زیادہ بہتر تھا کہ ان کی قوت کم کی جائے ان کو مار کے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے، کفار زیادہ تھے۔ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تو کفار زیادہ تھے، تو بہتر صورت کیا تھی کہ ان کو مار دیا جاتا تاکہ ان کی قوت ٹوٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آئی ان کی بات، جو صحابہ کرام نے یعنی کہ یہ سوچا کہ ان کے بدلے میں پیسہ لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے بہتر صورت چھوڑ دی، کم صورت اختیار کر لی، یعنی بہتر یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ چھائے ہوئے تھے، غلبہ تھا ان کا، سو بہتر یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔
یہ ہے کہ اگر کفر کا غلبہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی قیدی ہو یا جنگ ہو تو اس میں جو قیدی آ جائیں، اگر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو پھر یہ ہے کہ جو بھی وقت کے لحاظ سے جو بہتر ہوتا ہے اس کا فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ حالات کے مطابق کچھ بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ان کا کافروں کا غلبہ زیادہ تھا تو قتل کرنا زیادہ بہترین صورت تھی، تاکہ ان کی تعداد کو، ان کی شان و شوکت کو کسی بھی طرح سے ان کی قوت کو کم کیا جا سکے، توڑا جا سکے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ اس بارے میں جو مفسرین ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ لکھی ہوئی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا یہاں پہ یعنی اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ مال غنیمت حلال ہو جائے گا، تو کیا اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا فدیہ لے کے کہ ایک جائز یعنی کام کیا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورنہ یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، اس وجہ سے تمہیں سزا ہو سکتی تھی اور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور بعض جو ہیں مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بدر والوں کی مغفرت ہے اس سے شاید یہ مراد ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ ان کا پہلے سے ہی ایک فیصلہ جیسے تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس کے مطابق یہ سب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر قرآن میں یہ فرما لیا کہ چلیں جو بھی ہو گیا تقدیر کے فیصلے کے مطابق ہوا، یا لکھا ہوا یہ ایسا تھا۔ جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہم سے ہوا گیا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو شاید یہی بات ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی ہوا بہتر ہوا بہرحال۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ تم نے یعنی جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے وہ حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو تم نے مال غنیمت پاک حلال حاصل کی ہے وہ حلال ہے نا، جو چیزیں مال غنیمت لیا ہے وہ حلال ہے تو اس کو کھاؤ، خوب کھاؤ پیو، کوئی اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کھاؤ پیو اس میں سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مال غنیمت کی جو پاکیزگی اور اس کی جو حلال ہونے کے بارے میں یہاں پہ وہ بھی یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے مال غنیمت لے لیا اور پھر دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے یا لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، حلال بھی ہے کہ نہیں، تو یہاں مال غنیمت کے حلال ہونے کی بھی ایک آیت ہمیں نظر آ گئی، مل گئی کہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہے۔